میں نے لکھا کہ آئی ٹیک پرائڈ ان سبمٹنگ دیٹ آفٹر ڈیسائڈنگ نمبر آف کیسز کا لکھ کے آئی ہیو ریڈیوسڈ دس کوڈ ٹو اے نلٹی. کاظم علی ملک میرا نام ہے. 1987 سے لے کر 2009 تک جوڈیشل سروس کی ہے. وہ کلنگز تو بالکل زمانہ جانتا ہے, وہ تو ہل کے ملک رہ گیا تھا. اتنے ظالمانہ طریقے سے انہوں نے ان پریزنس آف پولیس, اس میں تو انہوں نے ایک موب اکٹھا ہوا اور دائرے کے اندر ان بچوں کو مارا, اور وہ ویڈیوز جو تھے, وہ کلپ جو تھے, وہ تو ساری زمانے نے دیکھے, اور جس سے پوری سوسائٹی ہل گئی. اور ان کا مارنے والوں کا جس طرح بروٹلی انہوں نے مارا, پھر ان کی لاشیں گھسیٹیں, ان کی لاشیں پہ ڈریگ کی ٹریکٹروں کے ساتھ. پولیس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, اور ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ڈکیٹ تھے اور یہ ڈکیٹی کر رہے تھے, اور ہم نے پھر ان کو پکڑ لیا. تو پھر وہ میں نے ود ریزنز کمپریہنسو رپورٹ لکھی کہ دے ور ناٹ ڈکیٹس. میں نے جائے وقوع بھی دیکھی, میں نے موڈ اینڈ مینر آف کلنگ بھی دیکھا, میں نے پولیس انویسٹیگیشن بھی دیکھی. ان کا یہ کیس تھا کہ ہمارا ایک بندہ مار دیا. تو کس سے مارا تھا؟ پسٹل ہونا چاہیے, گن ہونی چاہیے, رائفل ہونی چاہیے, کچھ ہونا چاہیے نا. یہ اٹ واز پرووڈ کنکلوسیولی بیونڈ اینی ڈاؤٹ میرے سامنے کہ دے ور ایمپٹی ہینڈ. اس ماب کے جن کے رشتہ دار تھے, ان کا ایک بندہ مرا پڑا ہے وہاں روڈ سائڈ پہ, اس کو تو لگی ہے گولی, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اچانک آ گئے ایٹ ریلیونٹ ٹائم اور ہم نے ان کو اوور پاور کر لیا. اسلحہ کدھر گیا؟ وہ نکل گئے. وہ لاؤڈلی, وہ ایک کلپ تھا, اس میں ایک لاؤڈلی وہ مارنے والے کہہ رہے تھے ان کو گالیاں دیں, اور ایک نے دوسرے مارنے والے کو کہا کہ ان کو گالی دے کر کہا ان سے یہ پوچھو وہ جو بھاگ گیا ہے تیسرا وہ کون تھا. میننگ دیئر بائی کہ ان دو کے علاوہ بھی کوئی تھا جو بھاگ گیا ہے. صبح کو وقوع ہوا, ایوننگ میں جا کر ڈیڈ باڈیز کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے, اور پوسٹ مارٹم رپورٹس میں لکھا ہوا ہے ان نون. ان کی موٹر سائیکل پر نمبر بھی ہے, رجسٹریشن نمبر ہے, اور وہاں لکھا ہوا ہے شباب ملی. اس نمبر پلیٹ پر شباب ملی جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیم ہے. صبح سے لے کر شام تک آپ نے ایکسائز والوں سے نہیں پوچھا کہ یہ موٹر بائک کس کی ہے. میں نے اس کو بھی بددیانتی قرار دیا کہ یہ انہوں نے ان کی آئیڈینٹی کنسیل کیا, سپریس کی. مجھے بھلوال میں ٹرانسفر کر دیا, سب ڈویژن میں ایڈیشنل سیشن جج ہو. وہاں بے شمار مرڈر کیس کی, بہت مرڈر ریٹ کے حوالے سے بھاری تحصیل تھی. خاص طور پر کوٹ مومن اس وقت پولیس اسٹیشن تھا جس کا مرڈر ریٹ بہت ہائی تھا. پھر اللہ کے فضل و کرم سے اور پروفیشنل وکیل ایٹ ریلیونٹ ٹائم جو ہائی کورٹ کی یارڈ سٹک تھی یا پیمانہ تھا, وہ تھا کہ 6 مرڈر کیسز پر منتھ اگر جج صاحب کریں ایڈیشنل یا صحیح, تو یہ اس کو ایکسیلنٹ پرفارمنس سمجھا جاتا. یہ اللہ کے فضل و کرم سے اور پروفیشنل وکلاء کی معاونت سے میں نے وہاں 14 بھی کیے, 6 ایکسیلنٹ ہے, 13 بھی کیے, اور 10 تو روٹین میں کیے ایوری منتھ. اور ریزلٹنٹلی کیا ہوا کہ 2 سال میں کورٹ ہی ختم ہو گئی. یہ قتل ہوتے بھی رہے اور ان کو بھی فارغ ساتھ چلتے رہے, اور عدالت ختم ہو گئی. میں نے پھر ایک خط لکھا ہائی کورٹ کو, رجسٹرار صاحب کو ایڈریس کرتے ہیں. تو خط کا اوپننگ سینٹینس بھی میں نے سوچ کر لکھا. میں نے لکھا کہ آئی ٹیک پرائڈ ان سبمٹنگ دیٹ آفٹر ڈیسائڈنگ نمبر آف کیسز کا لکھ کے آئی ہیو ریڈیوسڈ دس کوڈ ٹو اے نلٹی. اس خط پر پھر مجھے لگا دیا گیا, میرا ٹور لگا دیا سرگودا, کیونکہ بھلوال میں کام ہی نہیں تھا. اور میں نے ان وکیل صاحبان کو اپنے, جب عدالت ختم ہو گئی تو میں نے چیمبر میں ان کو چائے پر بلایا. تو پھر مذاکراً وکیل صاحب نے کہا کہ جی ہم نے تو علاقے میں پیغام بھیجا ہے کہ جج فارغ ہو گیا, قتل کرو. سریکی بیلٹ میں بدقسمتی سے ایک کلچر ہے, عورت بہت مظلوم ہے وہاں, اپنی دشمنیوں میں عورت کو خواہ مخواہ ملوث کر لے. تو میرے پاس ایک درخواست آئی گی کہ
میں پانی لگا رہا تھا تو اپنی زمین کو، تو ایک فلاں مثلاً بی آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ میری باری ہے پانی کی. میں نے کہا میری باری ہے. تو اس نے کسی اٹھا لی اسپیڈ اور مجھے مارنے لگا. جب مارنے لگا تو اتنے میں میری بیوی آ گئی، تو اس نے میری بیوی کے پرائیویٹ پارٹس پکڑ لی. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ میں تو اب سوچ رہا تھا کہ اب کسی آپ کے سر میں لگے گی اور آپ نے زخمی ہونا تھا، یہ آپ کو تو ہوا کچھ نہیں، درمیان میں آپ کی بیوی آ گئی ہے. یہ ہے جاگ کر رہو. انسانوں کے معاملات کتاب اس ریاضی کی طرح میکینیکلی نہیں ہو سکتے. یہ کرپٹ سینئر سول جج تھا، نون کرپٹ، میاں حمید جیلانی اس کا نام. میں نے اس کی انڈر دی آرڈر آف ہائی کورٹ میں نے اس کی انکوائری کی آن دی چارج آف کرپشن. ہی واز پوسٹڈ ایٹ لیا. میں نے لیا جا کر انکوائری کی. انکوائری کر کے میں نے اس انکوائری میں کنکلوڈ کیا اور اس کے خلاف میں نے کہا یہ چارجز پروو کیے، ہی از اے کرپٹ. اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی. کچھ عرصہ بعد پمفلٹ چھپنا شائع ہوئے گمنام کمپیوٹرائزڈ اردو میں. اس زمانے میں 1998 میں کمپیوٹر یوں نہیں ہوتے تھے، بس کوئی ایک آدھ دکان ہوتی تھی یا کسی کے گھر ہوتا تھا. کمپیوٹرائزڈ وہ پمفلٹ چھاپتا تھا، اس میں وہ اسکینڈلائز کرتا تھا ہائی کورٹ کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے ججوں کو نام لکھ لے. وہ ایسے ایسے الزام لگاتا تھا اس پمفلٹ میں سیشن ججوں کے خلاف بھی، میرا نام بھی ہوتا تھا. میں نے اس کو ٹریس کر. جب میں اس کی انکوائری کر رہا تھا تو اس وقت چیف جسٹس تھے جسٹس خلیل الرحمان خان لاہور ہائی کورٹ. ان کی داڑھی تھی تو اس نے حمید جیلانی نے اتنی بڑی داڑھی رکھ لی. جب چیف صاحب اوپر سپریم کورٹ چلے گئے، دوسرے دن جب وہ جج صاحب آئے حمید جیلانی کورٹ میں، کرین سے اس نے داڑھی صاف کرا. تو وکیل صاحب نے پوچھا، حیران ہو گئے کہ اتنی داڑھی والا بندہ. اس نے کہا جج صاحب یہ کیا ہوا؟ اس نے ایک لفظ بولا، اس نے کہا داڑھ گروپ کی حکومت ختم ہو گئی. اب داڑھ گروپ کوئی عام آدمی کی زبان نہیں. وہ پمفلٹ میں جو داڑھیوں والے جج تھے ان کو داڑھ گروپ لکھتا تھا. میں نے اس داڑھ گروپ کو اس داڑھ گروپ سے لنک کیا. پھر ہم نے ہائی کورٹ سے اجازت لی، اس کی گرفتاری کی اجازت ملی. ہم نے ان کو یہاں لاہور سے پکڑ لیے. اس نے خط لکھا، 2 خط لکھے، ایک ہائی کورٹ کو لکھا، ایک مجھے لکھا جیل سے. جو ہائی کورٹ کو لکھا اس کا اوپننگ سینٹینس اردو میں تھا کہ میں وہ کتا ہوں جو اپنے مالک کو بھونکتا رہا، اور پھر آگے معافی مانگے. مجھے لکھا کہ میں آپ کا آزاد ممنون ہوں کہ آپ کی وجہ سے اتنی عمر گزارنے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ میں الو کا پٹھا ہوں. جو ایم این اے کے الیکشن ایم پی ایس کے لڑتے ہیں وہ عام آدمی آرڈینری تو نہیں ہوتے. بطور الیکشن ٹریبیونل یہ سماعت شروع ہوئی تو میں نے تو اپنے حساب سے نہیں، کتاب کے حساب. کیس تو فیصلہ کرنے تھے نا، خالد کھول دیے یہی اسی اصول پر کہ دی اگریوڈ unsuccessful candidate is not supposed and expected to give evidence about closed door affair. تھیلا کھولو دیکھ لو الزام کی تائید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. میں نے اس کو میتھمیٹیکلی الیکشن کو گرایا. پھر اس پر ایسے ہی وہ کچھ نون کے لیڈران جو ہیں وہ سیخ پا ہوئے، میرے اوپر الزام بھی لگا دیا کہ میرے بیٹے کے لیے ٹکٹ کا اس نے اپنا ٹکٹ مانگتے تھے. میں نے کہا جی ٹکٹ لینے کے لیے کوئی درخواست دی جاتی ہے، کوئی ٹکٹ کی وہ فیس بھی ہوتی ہے، جمع ہوتی ہے. وہ درخواست لکھا ہے، وہ پیسے جو جمع کروائے گئے ہیں وہ دکھائیں، اور پھر میں معافی مانگ لوں گا آپ سے، اور یا کوئی اور جو خطا ہوئی ہے اس کا جرم کی سزا بھگت لوں گا. میں اس وقت پنڈی بینچ پر تھا. ایک شادی کی تقریب تھی. شادی کی تقریب والڈ ہاؤس تھا. اس کے اندر مہمان شادی والے اپنے گھر میں، کسی اور کا نہیں، ان کا اپنا شادی والوں کا گھر تھا. وہاں انہوں نے کوئی ڈانسنگ گرلز دو منگائیں، وہ ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، اور جو ان کے مہمان تھے شادی والوں کے وہ اس کو دیکھ رہے تھے. یہ غالباً کوئی ایس ایچ او صاحب جو تھے وہ 30 کے قریب پولیس آفیشلز لے کر، غالباً 30 ہی تھے. اب آپ اندازہ ذرا لائیں ان کی مینٹل ایگنی کا، اور ان کی شادی والا گھر ہو اور 30 یونیفارم میں بندے رائفلیں لے کر اندر
दाखिल हो जाए। उन्होंने अरेस्ट कर लिया और लड़कियों को भी अरेस्ट कर लिया। वो उनमें से बाज़ ने, लड़कियों ने तो नहीं, बाज़ ने उस FIR को क्वैश करने की पटिशन डाली। उस पर फिर मैंने वो जजमेंट बाकायदा दी जो रिपोर्टेड जजमेंट है, कब सिन सिर्फ सिन रहता है और कब वो कोई हदूद क्रॉस करके क्राइम तक जा पहुंचता। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के जज का रोल उस वक्त शुरू होता है जब वो ऑफेंस की एम्बिट में आए। जब तक गुनाह रहे उस वक्त तक नहीं हो सकता। तो मैंने वो FIR क्वैश की ये होल्ड करके कि SHO और कोर्ट सिन की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। सिन के लिए जो बंदा गुनाहगार है, ही इज आंसरेबल बिफोर द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। गुनाहों का हिसाब SHO ने नहीं लेना बंदों से। और उसमें वैलिड ग्राउंड थे कि कोई जुर्म बनता ही नहीं, कोई कानून किसी ताज़ीरात में वो नहीं आता। उसमें मैंने रीजंस में मल्टीपल रीजंस लिखी और उसमें ये था कि क्या टीवी में नाचना और गाना देखना न गुनाह है न जुर्म है। फिल्मों में गाने और नाच गाना न गुनाह है न जुर्म है। फिल्मों की शूटिंग के वक्त ज़मीन पर गाने गाना और शूटिंग करना और देखना न गुनाह है न जुर्म है। और शादी वाले घर के अंदर गाना और नाचना जुर्म भी है और गुनाह भी है। या तो टीवी स्टेशन भी बंद करो, या फिल्में भी बंद करो, या फिल्मी स्टूडियो भी बंद करो, फिर तो बात है। मैं गुजरांवाला आया, सबसे मुश्किल डिस्ट्रिक्ट था। यहां मैंने आके देखा कि 10-10 साल से मर्डर केस पेंडिंग थे, 10 years ओल्ड। मैं बार रूम में गया, मैंने वकील साहबान से गुजारिश की कि मेरी एक आपके मुतालबात भी मैंने सुने हैं, अब मेरे मुतालबात भी आप सुने कि मर्डर केस का ट्रायल कमेंस होकर सिर्फ 3 सूरतों में एडजर्नमेंट होगी। अगर एक दफ़ा कमेंस हो गया है, ट्रायल शुरू हो गया, सिर्फ 3 एडजर्नमेंट्स होगी 3 वजह से। नंबर 1 कि ऑन द डेट फिक्स्ड सेशन जज मर जाए। अगर सेशन जज मर गया तो फिर ड्यूटी जज एडजर्न कर देगा। या ऑन द डेट फिक्स्ड वकील साहब मर जाए तो नया वकील करने के लिए केस एडजर्न होगा। या ऑन द डेट फिक्स्ड वो मुलजिम मर जाए तो मुलजिम के मरने की मौत की तस्दीक के लिए केस एडजर्न होगा। ये 3 मौतों के अलावा केस एडजर्न नहीं होगा। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 12 महीनों के अंदर 600 मुकदमा कत्ल फैसला हो गया गुजरांवाला में। SSP जो थे ना, वो सुखेरा साहब थे जो यहाँ IG पंजाब रहे, पंजाब के IG रहे हैं ना, ये उस वक्त वहाँ SSP थे। मैंने टेलीफोन किया सुखेरा साहब को, मैंने कहा जी किसी बड़े हॉल में तमाम ज़िले के SHO बुलाएं, तमाम DSP बुलाएं, मैंने मीटिंग करनी है, मैं और मेरे जज आएंगे, हम आपसे मीटिंग करेंगे। उन्होंने अरेंजमेंट किया और हमने डेट मुकर्रर की और मैं चला गया। मैंने उनको एड्रेस किया, उनके SSP और उनके कमांडर की मौजूदगी में। मैंने कहा डायरियाँ निकालो और लिखो कि समन और वारंट अगेंस्ट PW गवाह का हो या मुलजिम का हो। आपने 3 रिपोर्टें करनी, प्रोसेस सर्व करने का 3 रिपोर्टें, ये आप लिखें डायरियों पर। नंबर 1 तामील हो गई है, नंबर 2 गवाह मर गया है, नंबर 3 गवाह बिरून मुल्क चला गया। चौथी रिपोर्ट ना आपने करनी है ना मैंने पढ़नी। मैंने कहा आज से मैंने पूरे ज़िले में ये आर्डर लिखना हराम करार दे दिया है। कोई जज गुजरांवाला का ये आर्डर नहीं लिखेगा कि रिकॉर्ड ना आया है दोबारा तलब। नो, रिकॉर्ड तलब हुआ है और रिकॉर्ड मौजूद है।
इस पर इम्प्लीमेंट हुआ 100%. The judicial system is not at fault. The judicial system is not operational. The judicial system on the ground is not functional. आज इसको ऑन ग्राउंड ऑपरेशनल कर दें और फंक्शनल कर दें, बाई बुक जाएं, अदालतें ख़त्म हो जाएंगी, ये केसेस ख़त्म हो जाएंगे. फिर वकीलों को कहना पड़ेगा लोगों के बंदे मारो, जज फारिग. सिस्टम को मैं इसलिए मेरी बात को वज़न दिया जाए, इसलिए मेरी बात को इम्पॉर्टेंस अटैच की जाए कि मैं कोई ड्राइंग रूम का दानिशवर नहीं हूँ, मैं कोई कागज़ी दानिशवर नहीं हूँ, मैं फील्ड का आदमी हूँ जिसको तकरीबन निस्फ सदी इस प्रोफेशन में हो गई है, अमलन प्रैक्टिकल करके आया हूँ. लिहाजा प्रैक्टिकल ये है कि किताब को ब्लेम ना करो, बुक को ब्लेम ना करो. बुक इज़ नॉट एट फॉल्ट. ये आज फंक्शनल और ऑपरेशनल करो इस निज़ाम को, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है. ले मैन ये समझता है, ले मैन को पता नहीं है, वो बेचारा ये समझता है कि ये जो मेरा 10 साल मर्डर केस फैसला नहीं हुआ, ये शायद निज़ाम ख़राब है. नो नो नो, निज़ाम ख़राब नहीं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो. आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया. सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल.